وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے سطے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اس سے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ رائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد جب وہ ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلوایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن، وہ غرہ ہے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کراؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار غر رہا ہے۔ وسیم کی بہن؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے۔ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار، اب ایکٹنگ بند کر دو، مجھے بتا دو وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی تک ان کو پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہارے اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ میری ٹائپ ہے؟ اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں، کل کوئی اور آ کر کہے گا، اور پھر آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے اور آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا بھی کیا ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی میں ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنا پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے، اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا، اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو۔ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے۔ اس نے بھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔
اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا۔ وہ دوستی کا لحاظ رکھ کر سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا اور وہیں چھوڑایا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا۔ آج میں اسے وہیں چھوڑایا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو۔ تم ایسی جگہ جا سکتے ہو؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، I'm sorry پاپا، مگر میں جاتا ہوں۔ اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتا ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں اور وسیم یہ بات جانتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں ایڈریس اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد غر رہا ہے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کے بارے میں بتا دو۔ میں بھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے جا کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے ہشگمی نظروں سے اسے دیکھا۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سالار، میں نے سنیا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا وہ سنیا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کی بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر۔ اکمل نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ تم نے دیکھا؟ سنیا نے تو نہیں دیکھا؟ یہ ساری تفصیلات میں سنیا کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتا۔ مگر گھر کے اندر داخل ہوتے وقت دائیں بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار، اور نمبر وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے چاروں ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ راستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح نہیں دیکھ سکی۔ سالار یہ کے بعد دیگر ہر چیز تفصیل سے لکھواتا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اسے کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا تھا، سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ سنیا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے۔ اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا بھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آیا۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ سنیا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سالار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بآسانی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں، بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بڑے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حل جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ سالار نے اس سے کہا،
नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। हसन ने इसकी बात पर कदर लापरवाही से कहा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही बहुत मोहतात होकर किया है। वो वकील ही मेरे असली नाम और पते से वाकिफ नहीं है। उसे जो एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने दिया था वो जाली था। सालार बेइख्तियार मुस्कुराया। उसे हसन से ऐसी अक्लमंदी और चालाकी की तवक्को रखनी चाहिए थी। वो हर काम बड़ी सफाई से सर अंजाम देने का माहिर था। मैं सिर्फ उसके पास एक बार गया था, फिर फ़ोन पर ही रब्ता किया, और उस मुलाकात में मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझता कि सिर्फ हुलिये से हाशिम मुबीन अहमद मुझ तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो पहुंच गए तो पता नहीं। तो उसके बारे में मैंने नहीं सोचा। हसन ने साफ गोई से कहा, क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाओ और यूं जाहिर करो जैसे तुम्हारी ये गैर मौजूदगी कुछ ज़रूरी कामों के लिए थी? सालार ने उसे मशवरा दिया। इससे बेहतर मशवरा भी मेरे पास है। मैं उस वकील को कुछ रुपए पहुंचाकर ये हिदायत कर देता हूँ कि हाशिम मुबीन या पुलिस के पहुंचने पर वो मेरा हुलिया गलत बताए। कम से कम इस तरह फौरी तौर पर मैं किसी परेशानी का शिकार नहीं हूँ। और इन्हीं दिनों में वैसे भी चंद हफ्तों के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। हसन ने बताया, पुलिस अगर पहुंच भी गई तब भी उनकी पहुंच से बहुत दूर होऊंगा, मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच सकेंगे, इसलिए तुम इत्मीनान रखो। अगर तुम बाकी इतने बेफिक्र और मुतमईन हो तो ठीक है, हो सकता है वो तुम तक ना ही आए, मगर मैंने फिर भी सोचा कि तुम्हें बता दूं। सालार ने फ़ोन बंद करते हुए उससे कहा, वैसे तुम उस लड़की को अब लाहौर में कहाँ छोड़ आए? लाहौर की एक सड़क पर छोड़ आया हूँ, उसके अलावा और कहाँ छोड़ सकता था? उसने अपने महल वकूफ़ और हुदूद अरबा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस वो चली गई। अजीब बेवकूफ़ हो, कम से कम तुम उससे उसका ठिकाना पूछने का हौसला तो रखते थे। हाँ, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सालार ने दानिस्ता इमामा से आखिरी बार होने वाली अपनी गुफ्तगू गोल कर दी। मैं हैरान हूँ कि तुम अब किस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होने लगे। अपनी टाइप की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना दूसरी बात है, मगर वसीम की बहन जैसी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना। तुम्हारा टेस्ट भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं इन्वॉल्व हूँ, तुम वाकई अकल से पैदल हो, वरना कम से कम इस तरह की बात मुझसे ना करते। एडवेंचर और इन्वॉल्वमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हसन साहब, सालार ने तंज़िया लहजे में कहा। और आपने ये फासला एक ही छलांग में तय कर लिया है सालार साहब। हसन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं, और तुम्हारा दिमाग मुझसे ज़्यादा खराब है, वरना इस तरह की हिमाकत को एडवेंचर कभी ना कहते। हसन भी कदरे झल्लाया हुआ था। अगर तुमने मेरी मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम कह दो। सालार को उसकी बात पर अचानक गुस्सा आ गया। अभी मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है, तुम किस बात पर इशारा कर रहे हो? ये टेस्ट वाली बात की तरफ या दिमाग खराब होने वाली बात की तरफ? हसन ने उसी अंदाज में उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर पूछा। अच्छा, मुंह बंद कर लो, फजूल बहस मत करो। इस वक्त इन तमाम बातों को करने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है। हसन अब संजीदा था। फर्ज करो पुलिस किसी सूरत हम तक पहुंच जाती है और फिर वो इमामा का पता जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? और मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे कि इमामा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। उस वक्त तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूंगा। मैं उनसे वही कहूंगा जो मैं तुमसे कह रहा हूं, उसने बुलंद आवाज में कहा। और हाँ, सारा मसला तुम्हारे इसी बयान से शुरू होगा, मैं इमामा के बारे में नहीं जानता हूँ। हसन ने उसका जुमला दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि वह हर कीमत पर इमामा तक पहुंचना चाहेंगे। ये बहुत बात की बात है। मैं इम्कानात और मुमकिनात पर गौर करके परेशान नहीं होता। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। सालार ने लापरवाही से कहा, तुमसे मुझे सिर्फ ये मदद चाहिए कि तुम इस सारे मामले को राजी रखो और पुलिस के हत्थे ना लगो। तुम्हारे कहे बगैर भी मैं यही करता। वैसे भी मैं अगर पकड़ा गया तो वसीम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इस बार तुमने मुझे वाकई बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल से दो चार किया है। ओके, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पर फिर वही दौरा पड़ने वाला है, वही नसीहतें और पछतावा। यू आर एक्टिंग लाइक माई फादर। सालार ने कटक से फ़ोन बंद कर दिया। उसका जहन पिछली रात के बारे में सोच रहा था और उसके माथे की तेवरियां और बल बहुत नुमाया थे।